بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بازاری عورتوں سے ملنے کے نقصانات۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھیں، یعنی اس سے پہلی والی ویڈیو جو ہے نا، آپ حضرات دیکھیں سنیں، انشاءاللہ یہ دونوں آپس میں پارٹ 1 پارٹ 2 ہیں، آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اب یہ پارٹ 2 سنیں۔ 10 آدمیوں کے پیشاب کرنے کی جگہ اور رنڈی میں کوئی فرق نہیں۔ پہلے یہ غور سے پڑھو۔ بازاری عورتوں سے ملنے کے نقصانات۔ بازاری عورتوں سے ملنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، آگے جا کے ہم سن لیں گے، دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے۔ 10 آدمیوں کے پیشاب کرنے کی جگہ اور رنڈی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہر قسم کی بیماری والا انسان بازاری فاحشہ عورت سے اپنا منہ کالا کرتا ہے اور ملتا ہے۔ وہ زنا کرنے کی ایک ہی جگہ ہے، عورت بھی ایک ہی ہے، بالکل اسی طرح پیشاب کرنے کی جگہ بھی ایک اور پیشاب کرنے والے اسی جگہ پر 20 ہوتے ہیں۔ رنڈی عورت کے پاس ہزاروں آدمی آتے ہیں، یہ رنڈی ایک آدمی کے لیے نہیں بیٹھتی، اس کے شوہر کا کوئی نام نہیں ہوتا۔ اس بازاری عورت کے پاس روزانہ 50 نہیں، تم صرف 5 آدمی کا ہی حساب لگا لو، یا چلو صرف تم روزانہ کا ایک ہی آدمی لے لو۔ اگر اس بازاری رنڈی عورت کے پاس ایک آدمی بھی روزانہ گیا تو مہینے میں 30 آدمی ہو گئے، سال میں 360 ہو گئے، 5 سال میں 1800 ہو جاتے ہیں۔ اور اگر روزانہ 5 کے حساب سے سال میں کتنے ہوتے ہیں؟ خوب غور کر لو کہ اگر اسی طرح ایک پیشاب کرنے کے مقام پر 5 آدمی پیشاب کرتے ہیں تو اس کو کارپوریشن کا آدمی آ کر پاؤڈر سے دھوتا ہے کیڑے مارنے کے لیے۔ اس بازاری رنڈی عورت کے پوشیدہ مقام کو کون دھوتا ہے؟ اب جب لوگ رنڈی کے پاس جاتے ہیں تو روپے دیتے ہیں تو پوچھتے تک نہیں کہ تجھ کو کیا بیماری ہے، اندر کیا بیماری ہے۔ جب سب قسم کے لوگوں کی دھات اس میں گرتی ہے تو اس مقام میں کیڑے جراثیم پڑ جاتے ہیں۔ اب جانے والا چلا گیا، رات کو زنا کیا، صبح کو پیشاب جلتا ہے، پیشاب لال پیلا آتا ہے، سفید پانی پیشاب کے آگے پیچھے نکلتا ہے، پیشاب میں پیپ آتی ہے، یہ سب بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جب زناکار اپنی بیوی سے ملتا ہے تو اس کو بھی یہ بیماری لگتی ہے۔ ایڈز کی بیماری کا شدید خطرہ رہتا ہے، پھر مردانہ طاقت کی کمزوری پڑتی ہے اور یہ پیچیدہ بیماریاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں۔ اب اس سے آگے اور بھی کچھ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں 3 حصوں میں تقسیم کروں، لیکن چلو کوشش کرتے ہیں اس کو ابھی کر لیتے ہیں۔ یہ زنا فنا ہے، کیا لکھا ہے؟ یہ زنا فنا ہے۔ کیسے فنا ہے؟ زنا کارزن بازاری فاحشہ عورت کے ملنے سے بہت سے نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے، اپنی حلال بیوی کے ملنے میں لطف نہیں ہوتا ہے، حرام فاحشہ عورتوں کے ملنے کے لیے ان سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہے، اور قسم قسم کی ہلاک کن بیماریاں گھیرا گھیر لیتی ہے، جیسا کہ آتش، سوزاک، ایڈز کہ جن کا علاج مشکل ہوتا ہے۔ آج تک سائنسدان اس کے علاج میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ تحقیقات جاری ہے کہ ان خطرناک بیماریوں سے شفا کا ذریعہ کن اشیاء سے ہو سکتا ہے۔ زنا کرنے والوں کے چہرے پر نحوست پٹکار چھا جاتی ہے، نورانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، آخرکار اپنی زندگی کی پیاری کمائی حکیموں، طبیبوں اور ڈاکٹروں کے پاس جاتی رہتی ہے، گویا کہ پھر زندگی
مثل کرایہ کے زندگی کے ہو جاتی ہے، یعنی زندگی گزارو گے تو اپنی زندگی کا کرایہ دو گے۔ کیسی زبردست مثال دی ہے۔ گھروں کا کرایہ، دکانوں کا کرایہ مہینے میں ایک مرتبہ دیتے ہیں۔ یہاں صحت حاصل کرنے کے لیے روزانہ دوائیوں میں روپیہ برباد ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ زنا فنا ہے۔ زنا مال کا بھی، جان کا بھی، عزت کا بھی، ایمان کا بھی فنا ہے۔ خوب یاد رکھے کہ زنا فنا ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔